بنگلہ دیش کے حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت کا ہاتھ نہیں ہے، بھارت کے ہندو توا فلسفے کا ہاتھ ہے. بھارت کا ہاتھ اب تب کہیں کہ بھارت نے وہاں جا کر اس وقت مداخلت کی ہو. ایکچولی بھارت نے پورے خطے میں اپنی ہندو سپریمیسی کی جو لہر چلائی ہوئی ہے، ہندو توا فلسفے کو جس طرح سے اس نے پروموٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں پورے خطے کے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سب کچھ کرنے کا حق حاصل ہے. مودی حکومت کو اصل میں دال کے اوپر نقطے سے پڑھنا چاہیے. موذی حکومت، یہ مودی حکومت ہے، در حقیقت یہ اس خطے کی سب سے موذی حکومت ہے. مودی حکومت کی جو سازشیں ہیں یا جو وہ کاروائیاں کر رہی ہیں اس خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ فسادات برپا کروائے جا رہے ہیں، الگ الگ سازشیں کی جاتی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا بھارت جو ہے ایک جنگ کے ذریعے اکٹھا کیا جائے گا، اس کے اوپر ہندو حکمران ہوں گے. ان کے اندر 1000 سالہ غلامی جو ہے وہ اس حد تک رچی ہوئی تھی کہ اب جب انہیں موقع ملا ہے اس 1000 سالہ غلامی کا بدلہ یہ ان مسلمانوں سے لینا چاہتے ہیں. مسلمان حکمرانوں کے دور میں ہندوؤں کو کون سے رائٹ نہیں ملے؟ مسلمان حکمرانوں کے دور میں ہندو تمام اعلیٰ عہدوں پر موجود تھے. انتظامیہ میں، عدلیہ میں، پولیس میں، فوج میں ہندوؤں کی اکثریت تھی. اور تو اور مسلمان حکمرانوں کے گھروں میں جو بیویاں تھیں ان میں سے بھی کئی ہندو عورتیں تھیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مودی حکومت کی بدماشیوں پر خطے کے مسلمانوں کا رد عمل. جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت اس خطے کا ایک سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی وجہ سے اس خطے میں اکثر عدم استحکام بھی رہتا ہے. جیسا کہ آج کل بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والے فسادات کے پیچھے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آخر بھارت کس طریقے سے یہ فسادات برپا کرواتا ہے اور کس طریقے سے اس خطے کا امن و امان خراب کرتا ہے، اس کے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کے حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. آخر کیوں بھارت اس خطے کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس کے پیچھے ڈائریکٹ بھارت کا ہاتھ اب نہیں کہہ سکتے. میں یہ کہوں گا کہ بھارت کا ہاتھ نہیں ہے، بھارت کے ہندو توا فلسفے کا ہاتھ ہے. بھارت کا ہاتھ اب تب کہیں کہ بھارت نے وہاں جا کر اس وقت مداخلت کی ہو. ایکچولی بھارت نے پورے خطے میں اپنی ہندو سپریمیسی کی جو لہر چلائی ہوئی ہے، ہندو توا فلسفے کو جس طرح سے اس نے پروموٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں پورے خطے کے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سب کچھ کرنے کا حق حاصل ہے. ہندو ایگزیکٹلی جس طرح ہٹلر کا نازی جرمنی تھا نا، یہ اس طرز پر سوچ رہے ہیں کہ اپنے علاوہ سب کو کچل دیا جائے، مار دیا جائے. اور ابھی جب انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ مودی حکومت، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مودی حکومت کو اصل میں دال کے اوپر نقطے سے پڑھنا چاہیے. موذی حکومت، کیونکہ مودی حکومت ہے، در حقیقت یہ اس خطے کی سب سے موذی حکومت ہے، جس کی وجہ سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہے. اور جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، یہ عدم استحکام دراصل انڈیا نے بڑے ارمانوں سے ایک شجر لگایا تھا. اس میں انہوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو، وہاں رہنے والے ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ایک نعرہ دیا تھا. وہ نعرہ یہ تھا، ہمار دیش تمہار دیش، بنگلہ دیش بنگلہ دیش. انہیں کہنا یہ مقصود تھا کہ اس جگہ پہ بنگلہ دیش جو ہے، جو اب بنا بنگلہ دیش، اس وقت تو یہ مشرقی پاکستان تھا نا، کہ مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے کیا تعلق؟ مشرقی پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں، مشرقی پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، یہ علاقہ، یہ خطہ ان کی ملکیت ہے. اس میں مغربی پاکستان کو کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے یہ بیج بویا تھا، ہمار دیش تمہار دیش بنگلہ دیش. اچھا، اب انہوں نے اس کے بعد اس کے پھل بھی لیا. 1971 کے بعد سے اب تک انہوں نے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس لیے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب کے حالیہ پرتشدد واقعات میں یہ ہوا کہ ہندوؤں کی جرت اتنی بڑھ گئی، ان کی ناپاک جسارتیں اتنی بڑھ گئیں کہ ایک ہندو نے ایک مورتی کے قدموں میں قرآن مجید رکھا جا کے. آپ اندازہ کریں ان کی جرت کا کہ ایک مندر میں مورتی ہے اور انہوں نے اس کے قدموں میں جا کے قرآن مجید رکھا. اب مسلمان جتنا مرضی مادیت پرست ہو جائے، مسلمان جتنا مرضی دین سے دور ہو جائے، اس کے اندر دین کے متعلق غیرت بہرحال موجود ہوتی ہے، جسے ہلکی سی چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ چنگاری بھڑک اٹھے تو پھر وہ لاوا بن جاتی ہے. اور بنگلہ دیش میں یہی ہوا. جب پتہ لگا مسلمانوں کو کہ ایک ہندو نے یہ جسارت کی ہے، تو اس کے بعد مختلف مندروں پر حملے کیے گئے. اور ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد حملہ نہ کرنے کا جواز بھی نہیں بنتا تھا، ان ہندوؤں کو پکڑا جانا چاہیے تھا. خیر، فسادات پھوٹ پڑے، لڑائیاں ہوئیں، ہندوؤں نے بھی آگے سے ریئیکٹ کیا، مسلمانوں نے اس کے جواب میں ریئیکٹ کیا، جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ مارے گئے، کئی مندروں کو جلا دیا گیا، مختلف شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور پورے کا پورا بنگلہ دیش جو ہے ایک خوف کی اور فسادات کی لہر میں آ گیا. اب اس کے پیچھے یہ ہوا کیوں؟ ایک ہندو کی جرت اتنی کیسے ہوئی؟ ڈیفینیٹلی وہ ہندو توا کا فلسفہ تھا. اور اسے جرت اس لیے بھی ہوئی کہ حسینہ واجد جو ہے وہاں کی حکمران، وہ ہندوؤں کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے. خواہ اس کا والد ہے، خواہ اس کی حکومت ہے، ان سب کو بیک اینڈ پہ ہمیشہ سے انڈیا کی سپورٹ رہی ہے، کیونکہ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے مخالف رہیں، اس لیے اس نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی. ان کے اوپر ویسی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جیسی افغانستان کے اوپر ہوئی. افغانستان کی انویسٹمنٹ تو بہت جلد انہیں سود سمیت واپس مل گئی نا، لیکن یہاں کی انویسٹمنٹ سے انہوں نے بہت زیادہ فائدہ بھی لیا. انہوں نے ان کے ذہنوں کو پاکستان کے خلاف اتنا زیادہ آلودہ کر دیا کہ آپ نے حسینہ واجد کے بے شمار بیانات پاکستان کے خلاف دیکھے ہوں گے. بنگالیوں کے ذہنوں میں
ہم پاکستانیوں کے بارے میں اتنی زیادہ نفرت بھر دی گئی کہ اگر آپ انٹرنیشنل ٹریول کریں وہاں کی بنگالی ملے تو عام طور پہ وہ آپ کو اچھا ریسپانس نہیں دیتے. حالانکہ ہمارے ذہنوں میں آج بھی بنگالی کو بھائی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. ہم کہیں پر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بنگالی بھائی, ہم کہتے ہیں ہمارے ایسٹ پاکستان کے بھائی, ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں, مگر وہ قطعاً ایسی بات نہیں کرتے. تو حسینہ واجد کی میں بات کر رہا تھا. حسینہ واجد ان کے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے. اس کی حکمرانی کی کرسی جو ہے وہ بیسیکلی انڈیا کی دین ہے, وہ ان کی پراکسی گورنمنٹ ہے, پپٹ گورنمنٹ ہے. لیکن اس وقت اشتعال اتنا زیادہ پیدا ہوا اور مذہبی معاملہ تھا کہ حسینہ واجد بھی بے بس ہو گئی. آپ ایک حد تک لوگوں کو دبا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب ان کے دین کے اوپر, ان کی اقدار کے اوپر, ان کے نظریات کے اوپر حملہ ہوا اور پھر توہین کی اس حد تک جسارت کی گئی تو لوگ بے قابو ہو گئے. جب لوگ بے قابو ہو گئے تو حسینہ واجد کے لیے سارے معاملے کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا. نتیجتاً حسینہ واجد کو بھی سٹینڈ لینا پڑا, اور یہ انڈیا کے لیے اتنا بڑا جھٹکا تھا, اتنا بڑا شوق تھا کہ وہ حسینہ واجد جس پر کئی ڈیکیڈ سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, اس نے بھی انہیں آگے سے کھڑا ہو کے دکھا دیا. یہ انڈیا کے لیے بھی ایک شوق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مودی حکومت کی جو سازشیں ہیں یا جو وہ کارروائیاں کر رہی ہیں اس خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے, جیسا کہ فسادات برپا کروائے جا رہے ہیں, الگ الگ سازشیں کی جاتی ہیں, تو یہ مودی حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے کو کس موڑ پہ لے کر جا رہی ہے؟ دیکھیے جو مودی حکومت ہے, یا ہم جسے مودی حکومت کہہ رہے ہیں, وہ بیسیکلی گریٹر بھارت, جس طرح وہ گریٹر اسرائیل کے فلسفے پہ کام کر رہے ہیں نا, یہ مہا بھارت کے فلسفے پہ کام کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا بھارت جو ہے ایک جنگ کے ذریعے اکٹھا کیا جائے گا, اس کے اوپر ہندو حکمران ہوں گے. ان کے اندر 1000 سالہ غلامی جو ہے وہ اس حد تک رچی ہوئی تھی کہ اب جب انہیں موقع ملا ہے اس 1000 سالہ غلامی کا بدلہ یہ ان مسلمانوں سے لینا چاہتے ہیں جو بیچارے 2-3 نسلوں سے ان کی چاکری کر رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں, مظلوم لوگ ہیں, پسے ہوئے لوگ ہیں, اقلیتوں کے حقوق بھی انہیں میسر نہیں ہیں. لیکن ہندوؤں کے ذہن میں 1000 سالہ غلامی ہے, لیکن 1000 سالہ اپنی غلامی تو ہے, ان کے ذہن میں مسلمانوں کا 1000 سالہ اقتدار کا دور نہیں ہے. دیکھیں مسلمان حکمرانوں کے دور میں ہندوؤں کو کون سے رائٹس نہیں ملے؟ مسلمان حکمرانوں کے دور میں ہندو تمام اعلیٰ عہدوں پر موجود تھے, انتظامیہ میں, عدلیہ میں, پولیس میں, فوج میں ہندوؤں کی اکثریت تھی. اور تو اور مسلمان حکمرانوں کے گھروں میں جو بیویاں تھیں ان میں سے بھی کئی ہندو عورتیں تھیں. پھر ان ہندو عورتوں کے بھائیوں کو, ان کے رشتہ داروں کو بھی مختلف جگہوں پر حکومتی عہدے دیے جاتے تھے. یعنی مسلمانوں نے تو انہیں وہ حقوق دیے جو یہ خود تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. مگر جب تاریخ کا صفحہ پلٹتا ہے, جب کایا پلٹتی ہے اور ہندو برسر اقتدار آتے ہیں, تو انہوں نے اپنی اس خباثت کا, اس تعصب کا کھل کر اظہار کرنا شروع کر دیا جو ان کا شیوا تھا. ہندو بننے تو مکاری کے لیے مشہور ہے, انہوں نے اس مکاری کے ذریعے پوری دنیا کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد ریاستی جبر کا سہارا لیا اور مسلمانوں کو پہلے اپنے علاقے میں کچلنا شروع کیا. پھر انہوں نے میانمار میں سپورٹ کیا, جو میانمار میں جو کچھ ہوا ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس نے بنگلہ دیش میں بے شمار اعلیٰ عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کروایا. جب وہ فیڈنگ دے رہے ہیں, انہیں پیسے دے رہے ہیں, انہیں سپورٹ دے رہے ہیں, تو حکومت کو ان کی بات ماننا پڑتی ہے. جیسے پاکستان میں جب امریکی فنڈنگ آتی ہے تو امریکہ کے بتائے ہوئے پروجیکٹس کو بھی لانا پڑتا ہے. اس سارے کے نتیجے میں اس نے سمجھا کہ اب میرا اثر رسوخ اتنا ہو گیا ہے کہ میں بنگلہ دیش کو بھی اپنے قابو میں کر لوں. لیکن صورتحال ایسی الٹی کہ ابھی حسینہ واجد نے جو کرنٹ واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد حسینہ واجد نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ بڑی مزے کی ہے. اس نے انڈیا سے کہا کہ ہندوستان اپنے ملک میں ہونے والے فسادات کو روکے, ورنہ اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں موجود ہندو محفوظ نہیں رہیں گے. دیکھیں آسام میں کیا ہوا. آسام میں انہوں نے جو بنگالی مسلمان تھے, یعنی بنگالی نژاد مسلمان مگر انڈین نیشنل, مودی گورنمنٹ نے, آسام کی گورنمنٹ نے ان پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی. ان کی عزتیں محفوظ نہیں, ان کے کاروبار محفوظ نہیں, ان کی جانیں محفوظ نہیں, ان کے بچے محفوظ نہیں. اب انڈین منسٹر سونیا گاندھی نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں دفن کر دیا ہے. جب انہوں نے علیحدہ کر دیا نا دونوں کو, بنگلہ دیش بن گیا, یہاں سے پاکستان رہ گیا, تو اس نے بڑے فخری انداز میں کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا, ہم نے اسے خلیج بنگال میں دفن کر دیا ہے. اور آج مزے کی بات ہے, بلکہ ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, تھینکس ٹو مودی گورنمنٹ, یہ مودی گورنمنٹ, تھینکس ٹو مودی اور مودی گورنمنٹ, کہ اس کی وجہ سے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال سے ہی دوبارہ نکل کے باہر آیا ہے. آج ان کی اپنی پپٹ گورنمنٹ حسینہ واجد کو یہ کہنا پڑا کہ تم اپنے ملک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کو روکو, بنگالی مسلمانوں پر, ورنہ یہاں پر اس کا ریئیکٹ ہوگا. یہ بہت بڑا تمانچہ ہے مودی گورنمنٹ کے اوپر. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہاں پہ بنگلہ دیش میں بہت ہی کم تعداد میں ہیں؟ نہیں, بہت کم تعداد میں نہیں ہے, لگ بھگ 10% ہیں. ان میں سے 90% تو ہمارے پاس مسلم کمیونٹی, 10% وہ ہیں, پھر اس کے بعد ادھر دوسرے مذہب کے کچھ لوگ بھی ہیں, لیکن 10% کسی ملک کی آبادی میں ہندو بہت بڑی اکثریت سمجھے جا سکتے ہیں. اور اوپر سے ان تمام کے تمام ہندوؤں کو انڈیا کی مکمل سپورٹ, مکمل بیک اپ حاصل ہے. 71 کی غداری کے بعد جب بھارت نے وہاں پہ انفلوئنس قائم کیا تو انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ کو بے شمار ایسے ٹیکنوکریٹس دیے, ایسے
افراد, یہ ہندو افراد جو ان کی گورنمنٹ میں داخل ہو کر ان کی مدد کر سکیں. اب وہ ہندو تھے اور وہ ہندو فلسفے کے تحت وہاں پر آئے تھے, وہ ہندو مفادات کے تحت وہاں پر آئے تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں پر اپنے جال بچھانے شروع کیے, وہاں پر اپنے پیروں کو مضبوط کرنا شروع کیا, وہاں کے معاشی نظام کو, وہاں کے تعلیمی نظام کو, وہاں کے انتظامی نظام کو ہندو شکنجے میں جکڑنا شروع کیا. اب کہنے کے تو وہ 10% ہیں, مگر در حقیقت وہ طاقتور طبقہ ہے 10%. اسی لیے تو وہ کھلے عام اس طرح کی گستاخی کر گئے, ورنہ یہ پاسبل تھا کہ کوئی ہندو ایسی گستاخی کرتا؟ جیسی گستاخی انہوں نے وہاں پہ شروع کی ہیں بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں بھی اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں, تو ہماری آل اوور دا ورلڈ کی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اس کے لیے ایک ساتھ کھڑی ہو کے اس کا جواب کیوں نہیں دیتی ہے ان کو؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کو مار پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان, عربوں نے کہا سب سے پہلے عرب, فلانے نے کہا سب سے پہلے وہ, بنگلہ دیش نے کہا سب سے پہلے بنگلہ دیش. انہوں نے ہمیں جغرافیائی ریاستوں میں تقسیم کر دیا. ہم جو ایک امت تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیا اقبال نے کہا تھا, چوبے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. یہی تھا نا اصل فلسفہ تو یہ تھا کہ اب بنگال میں اگر فسادات ہو رہے ہیں تو پاکستانی کیوں نہیں تڑپ رہے. آپ نے آج یہ پروگرام کیا, مجھے بتائیے کہ اس وقت پورے پاکستان میں کتنے پروگرام اس کے اوپر ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے, وہاں پہ قرآن پاک کو مورتی کے قدموں میں رکھ دیا گیا. آپ کوئی ایک مین سٹریم میڈیا کا مجھے ٹاک شو بتا دیں, آپ کسی اخبار کی خبر دکھا دیں, ہیڈ لائن میں لگاؤ کہ بنگلہ دیش میں یہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو ان مسئلوں سے علیحدہ کر دیا تو وہ دنیا آپ کے مسئلے سے علیحدہ ہوگی. یہاں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کے وہ دانش گرد, جس سے دہشت گرد ہوتے ہیں نا, اسی وزن پہ دانش گرد ہے. جو یہاں پہ جو دانش گرد ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے, اور وہاں کے دانش گرد انہیں بتاتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کا مسئلہ ہے. ہمیں بتاتے ہیں کہ سنکیانگ چائنا کا مسئلہ ہے, ہمیں بتاتے ہیں کہ برما کا معاملہ جو ہے وہ میانمار کا معاملہ, وہ برما کا اندرونی معاملہ, تم بولنے والے کون ہوتے ہو. انہوں نے آپ کو اس طریقے سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا, ٹکڑوں میں بانٹ کر آپ کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بے شمار پروگرام کیے ہیں, یا آپ نے میرے ساتھ کیے ہیں پروگرام افغانستان کے اوپر. جی بالکل. ہم نے افغانستان کی حکومت کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا, طالبان کی حکومت کو. ہم نے کہا کہ انہوں نے موجودہ عہد میں تلوار کے زور پر ایک ریاست حاصل کر کے بتایا کہ جہاد کی طاقت کیا ہوتی ہے. اور میں یہاں پر آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ ایک ایکٹ جو بڑا مزے کا ایکٹ ہے, جو مجھے بڑا پسند ہے, غالباً انسکانی تھا ان کا وزیر, جس نے حکومت سنبھالنے کے بعد سومناتھ کے مندر کو توڑنے والے سلطان محمود غزنوی کے مزار کا دورہ کیا. وہاں پر جا کر اس نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی, اور وہ تصاویر اس نے شیئر کی, اور ساتھ تصاویر کے نیچے اس نے ساتھ ٹویٹ کیا, اس نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ سومناتھ کے بت کو پاش پاش کرنے والے, سومناتھ کے مندر کو توڑنے والے سلطان محمود غزنوی کے مزار پر حاضری. یہ ایک بڑا کلیئر کٹ پیغام تھا. اگر انڈیا اس بات کو سمجھے کہ یہ پیغام کیا دیا کہ ہر آنے والا وقت اس کے لیے کس قدر مشکل ہو سکتا ہے, تو دس از اے گریٹ میسج. مگر ایسا میسج پاکستان کی طرف سے نہیں گیا. ہم نے تو انہیں اسلام آباد میں مندر کے لیے زمین الاٹ کر دی, ہم نے انہیں لاکھوں ڈالرز, لاکھوں روپے نہیں, لاکھوں ڈالرز کی رقم دے دی. عرب ممالک میں چلے جائیں, امارات میں چلے جائیں, ہم نے انہیں سب سے بڑا مندر بنانے کی اجازت دے دی. ہم نے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے, ہم نے انہیں تاج پہنائے, ہم نے ان کے قدموں میں اپنے سر بچھا دیے کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی جو ہے, جہاں ہم اپنی مارکیٹ بنا سکتے ہیں, جہاں سے لیبر لے سکتے ہیں, ہم اس کی خدمت کریں. ہم نے تو یوں اپنے پشت میں خود چھرا گھونپا ہے. ڈاکٹر صاحب, اسرائیل جو کہ وہ بھی چھوٹی سی کمیونٹی ہے, مگر جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اس نے ہلچل مچا کے رکھی ہوئی ہے. اسرائیل جو ہے اس نے دہشت گردی سے فلسطین کو زیر کیا ہوا ہے, لیکن مودی حکومت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے اپنی جو ہے دہشت گردی دکھا رہی ہے, اور بہت ہی زیادہ جو ہے ظلم و ستم کر رہی ہے, مگر اس کے باوجود بھی مسلم کمیونٹی کو وہ اس طریقے سے زیر نہیں کر سکی جیسا کہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل بے شک چھوٹا ہے, اس کی آبادی بھی کم ہے, مگر اس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے. انڈیا کے پاس ابھی وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں. دوسرا, اسرائیل کی پشت پر تمام صلیب موجود ہے. صلیبی ممالک میں یورپ کے اکثر ممالک شامل ہیں, امریکہ شامل ہے, اور بے شمار ممالک ہیں. تو اس کے پاس پورے کے پورے یورپ کی, پورے کے پورے مغرب کی سپورٹ موجود ہے. اقبال نے کہا تھا کہ وہ کیا تھا, یہودیوں کے پنجے میں ہے فرنگ کی جان, مصرع شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو, لیکن مطلب یہ تھا, کہنے تھا کہ مغرب کی معیشت جو ہے, یورپ کی معیشت جو ہے, وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے. اب اسرائیل اپنی معیشت کو سپورٹ دینے کے لیے, اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اسرائیل کے ہر جائز یا ناجائز قدم کی سپورٹ کرتے ہیں. دیٹ از نمبر 1. دوسری وجہ یہ ہوئی فلسطین کے ہمسائے. فلسطین کے ہمسایوں نے اپنے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے, اپنی اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس معاملے سے لا تعلقی اختیار کر لی. انہوں نے کہا یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے, ہماری کرسی سلامت رہے. جبکہ بھارت میں یہ معاملہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ بھارت کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ تھوڑے گرم مزاج کے ہیں, خواہ وہ پاکستانی ہوں, خواہ وہ افغانی ہوں. انہوں نے خطے میں بھارت کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, حالانکہ عربوں نے اسرائیل کی بالادستی کو قبول کر لیا, انہوں نے انکار کر دیا. دیٹ از نمبر 1. دوسری بات یہ کہ بھارت کے اپنے اندر
غالباً 20-25 کروڑ مسلمان موجود ہیں، ان کے اوپر وہ ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں، وہ پیس بھی رہے ہیں، مگر وہ ان تمام مصائب کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں سے نقل مکانی کر کے بھاگ نہیں رہے. حتیٰ کہ اب کچھ لوگوں نے باقاعدہ کی سٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی ہے کہ اب ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، اب ہم یہاں پر ایک نئے وطن کا مطالبہ کریں گے اور بھارت کو نئے سرے سے تقسیم کریں گے اور مسلمانوں کے لیے ان کے حقوق لے کر رہیں گے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے میں بھارت کا اثر رسوخ آس پاس کے مسلم ممالک کی وجہ سے، اور چین بھی اس میں ایک میجر رول پلے کر رہا ہے کہ بھارت اپنا خواب پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ چین بھی اس علاقے کا میجر پلیئر بننا چاہتا ہے، بھارت بھی میجر پلیئر بننا چاہتا ہے. بھارت کو مغرب کی یورپ کی سپورٹ حاصل ہے چین کا راستہ روکنے کے لیے، چین کو بلاک کرنے کے لیے، لیکن چین اٹ سیلف اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ بھارت کا راستہ روکے بیٹھے. لداخ کا معاملہ، آس پاس کے معاملات وہ اپنے دیکھے ہوئے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اسرائیلی ماڈل بھارت میں نہیں چل سکتا. اگرچہ کشمیر میں لے لیں، کشمیر میں بھارت مکمل طور پر وہی ماڈل اپنانا چاہ رہا ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں اپنایا، لیکن وہ ماڈل یہاں پر نہیں چل سکا. اب باقی کشمیر کے علاوہ باقی ہندوستان میں بھی جہاں جہاں مسلمان ریاستیں موجود ہیں وہ اسرائیل کی پالیسی کو فالو کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمانوں کی طبیعت، یہاں کا مزاج، یہاں کی علاقائی حیثیت، یہاں کے ہمسائے عرب ممالک سے ڈیفرنٹ ہے، اور بھارت مسلسل پٹ رہا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، بھارت کے اندر 1000 سالہ غلامی کا خمیر موجود ہے. وہ جتنا مرضی اکڑتے ہیں، جتنا مرضی اکڑتے ہیں، مگر جیسے کہ ان کے سامنے اکڑ کر دکھاتا ہے تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. تو انڈیا یہاں نہیں کامیاب ہو سکتا میرا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب، انڈین میڈیا جو ہے وہ طالبان جب کسی کو کوئی سزا دیتے ہیں یا کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں تو انڈین میڈیا اس کو بہت زیادہ اچھالتا ہے، اس کو آسمان پہ اٹھا لیتا ہے، انہیں انتہا پسند حکومت کہا جاتا ہے، پسند کہا جاتا ہے، جبکہ وہ اسلام کے اکارڈنگ سزا دے رہے ہو، سزا جزا کا معاملہ کرتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے، جو بھارت ہے، وہ مسلمانوں پہ بہت ظلم و زیادتی کرتا ہے اکثر، بلکہ جو سکھ برادری ہے ان پہ بھی بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتا ہے. بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھ لیں یا پاکستان میں یا کہیں بھی دیکھ لیجیے، تو انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ہر چیز میں ہاتھ ہوتا ہے کہ وہی کسی نہ کسی کارروائی کے پیچھے ہوتا ہے. جب انڈیا ایسے ظلم و ستم کرتا ہے تو اس چیز پہ کوئی بات نہیں کی جاتی، پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی خاموش رہتا ہے اور انڈیا کا اپنا میڈیا بھی اس پہ بالکل خاموش رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا محاورہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ مثال ایگزیکٹلی یہاں پر فٹ ہوتی ہے. جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کی بات آپ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اداروں کی بات کر رہے ہیں، خواہ وہ UN ہو یا اس سے ریلیونٹ کوئی اور ادارہ ہو، یہ تمام کے تمام ایک خاص مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی انصاف کی بات نہیں کر سکتے. UN، یونائٹڈ نیشن جسے ہم کہتے ہیں، ایکچولی اس میں UN اسٹینڈس فار انفیئر. یہ انفیئر مینس کے لیے اکٹھے ہوئے میں ہیں، اس کے لیے انفیئر اقدامات کرتے ہیں، انفیئر سوچ رکھتے ہیں، انجسٹ سوچ رکھتے ہیں، اور ان کا میجر ٹارگٹ جو ہے وہ اسلام ہے. آپ دیکھیں جب مغرب نے کمیونزم کو شکست دی تو اس وقت انہوں نے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا، ان کے اسکالرز نے یہ کہہ دیا تھا، ان کے لیڈرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب اصل جنگ شروع ہوئی ہے جو اسلام کے ساتھ ہوگی، کیونکہ سرمایہ دارانہ مذہب، یہ مذہب ہے، سرمایہ دارانہ مذہب ہے، یہ ایک اسکول آف تھاٹ نہیں، یہ مذہب ہے، سرمایہ جس کا گاڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ مذہب کا اگلا مقابلہ اسلام کے ساتھ ہے، جب تک ہم اسلام کو نہیں کچل دیتے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں رہ سکتے. اب انہیں اپنا فرنٹ مین ایک چاہیے جو کرائے کا گنڈا جسے ہم کہتے ہیں، وہ کرائے کا گنڈا ان کے لیے لڑے. وہ بھارت موجود ہے، بھارت جتنے مرضی ظلم و ستم کرے وہ کرتا تو مسلمانوں کے اوپر ہے نا، تو وہ اسے سپورٹ کرتے ہیں. اب افغانستان کی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان سے وہ کیوں ڈرتے ہیں کہ اگر وہ شریعت نافذ کر دی، اگر شرعی سزائیں نافذ کر دی، پوری دنیا کے سامنے ایک ماڈل آ گیا تو اس کے بعد دنیا کو اس طرف شفٹ ہو گئی تو سرمایہ دارانہ نظام کی کشتی تو ڈوب جائے گی. اور افغانستان میں تو پھر یہ بھی ہوا کہ ان کی ملین نہیں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی. جس طریقے سے امریکہ وہاں سے گیا، جس طریقے سے انڈیا کو سبکی اٹھانی پڑی، اس کی چیخیں آج تک آپ کو سنائی دیتی ہیں کہ انڈین وزراء نے کہا کہ امریکہ ناقابل اعتبار دوست ہے. یہ بھی ہوا. پھر انڈیا کی تربیت یافتہ فوج کے ساتھ وہاں پر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے آ کر وہ تاش کے پتوں کا ڈھیر ثابت ہوئی. تو افغانستان پہ کی گئی انویسٹمنٹ جس طریقے سے ڈوبی ہے اس نے بھی ان کے تن بدن میں آگ لگائی ہوئی ہے. تو افغانستان سے تمہیں جلنا بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انڈیا جو ہے وہ ہر جگہ پہ فسادات برپا کر رہا ہے، اب بنگلہ دیش میں بھی کر رہا ہے، انڈیا میں اپنے بھی اس نے جو مائنورٹی پہ بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس ارادے سے آئے تھے کہ ہم لوگ ظلم و ستم کریں گے اور اپنی اسٹیٹ کو جو ہے نا اسٹرانگ کریں گے یا جو ہندو کمیونٹی ہے اس کو زیادہ اسٹرانگ کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی چال ان پہ آہستہ آہستہ الٹی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے ان کے اپنے ہی ملک میں فسادات آہستہ سے پیدا ہونے لگے ہیں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو مت بھی جو ہے، خالی ہندو مذہب بھی لے لیں تو وہ کسی ایک قوم کا، ایک برادری کا نام نہیں ہے. اس کے اندر بھی درجنوں سینکڑوں ذاتیں ہیں جن میں سے وہ شودر ہیں، دلت ہیں، جنہیں وہ انتہائی کمتر مخلوق سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں انسان تک نہیں سمجھتے. ایسے ہی ہے نا. تو وہ ان کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے. پھر ان کے وہ کھتری آ گئے، ان کے مختلف جو انہوں نے کاسٹ بنائی ہوئی ہیں. تو اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ 1.5 ارب کے قریب کا ملک ہے تو اس میں سے صرف لگ بھگ 1 کروڑ لوگ ہیں جو ان تمام کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور ان 1 کروڑ میں سے بھی چند ہزار جو ہیں وہ مین سٹریم میں ہیں، وہ اس پاور میں ہیں جس کے لیے وہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں.
تو وہ جو برہمن ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حکومت ہمارا حق ہے, وسائل ہمارا حق ہے, ہر طرح کی سہولت کے اوپر ہمارا حق ہے, باقی تمام کے تمام لوگ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, وہ تو چند لاکھ ہیں گے, 1 کروڑ 1.5 کروڑ ہوں گے, باقی تمام کے تمام ان کے لیے اقلیت ہی ہیں, خواہ وہ مسلمان ہیں, خواہ وہ عیسائی ہیں, خواہ وہ بدھسٹ ہیں, خواہ وہ دلت ہیں, شودر جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ تمام کے تمام ظلم و ستم سہ کے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ نے سکھوں کی بات کی, آپ دیکھ لیں کہ ہم آج کل تو سکھوں کو سپورٹ کرتے ہیں, مگر پارٹیشن کے وقت سکھوں نے جس قدر مسلمانوں کا خون بہایا وہ تاریخ کا حصہ ہے. آج ہم خالصہ تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ ہمیں ان سے پیار ہے, ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. در حقیقت سکھوں کے آستینے ہمارے خون سے رنگین ہیں, ٹھیک ہے نا. سکھوں نے بہت ظلم و ستم کیا, لیکن آج جب سکھوں نے دیکھا کہ ہم نے اس وقت انڈیا کا ساتھ دیا تھا, ہم نے مسلمانوں کا بے درے قتل عام کیا, مگر اس کے باوجود ہمیں اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری کے حقوق بھی نہیں مل رہے, تو وہ بھی کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے اپنے لیے خالستان کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. مسلمانوں نے کہا ہم علیحدہ سے وطن بنائیں گے. چین نے لداخ کے علاقے میں, ڈوکلام کے علاقے میں اپنا حق جتانا شروع کر دیا. تو یہ سب کچھ انڈیا کے ساتھ ہوگا, اور انڈیا اب ایک کی بجائے 2 نہیں, شاید کئی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے. مودی حکومت کے جو ظلم و ستم جاری ہے, ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مسلم کمیونٹی یا باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو عالمی سطح پر ہمیں ایک زبردست قسم کی تحریک چلانی چاہیے, جس طرح تمام مغرب نے مل کر اور ایون انڈیا نے ان کا ساتھ دیا, اسلام کے خلاف اسلاموفوبیا کے نام پر ایک زبردست قسم کی تحریک چلائی گئی. ہر دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا, ہر داڑھی والے کو دہشت گرد قرار دیا گیا, ہر برقع پوش خاتون کی بے حرمتی کی گئی, ہر داڑھی والے کو مطعون کیا گیا. یہی کچھ کیا گیا نا سارے کا سارا. اسی طرح سے ہمیں ان کے اگینسٹ ایک زبردست قسم کی تحریک چلانی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو انوالو کرنا ہوگا, جس میں لوگوں کے ذہن میں شعور پیدا کیا جائے اور انڈیا کے مظالم کو اجاگر کیا جائے. اس کے بعد ہمیں انڈیا ہو یا فرانس ہو یا اسرائیل ہو یا امریکہ ہو, کوئی بھی ظالم آدمی ہے, ظالم ملک ہے, ہمیں اس کی ہر طرح کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. آپ بتائیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ یہ تمام تعیشات ہیں نا, تعیشات کو سیکریفائز کیا جا سکتا ہے. ہمارے اجداد تو ایک روٹی پیاز کے ساتھ کھا لیتے تھے, روٹی پانی میں ڈبو کے, خشک روٹی کو پانی میں ڈبو کے نرم کر کے چٹنی سے کھا لیتے تھے, اوپر نمک ڈال کے کھا لیتے تھے, غیرت کے ساتھ جیتے تھے, عزت کے ساتھ جیتے تھے, اور انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا. آج ہم لوگ تعیشات کے عادی ہو گئے. آج ایک نہیں, ہمیں 6 کھانے چاہیے ہوتے ہیں, ہر بندے کے لیے گھر میں علیحدہ کھانا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ, تیسری چیز یہ, جہاد جو ہر برائی کا حل ہے. دیکھیں, جہاد امن کے لیے آیا تھا. آج لوگوں نے, مغرب نے, میڈیا نے جہاد کو فساد کی ہم پلہ قرار دے دیا, اسے اس کے ہم پلہ ہم وزن ہم میں نہیں قرار دے دیا. مگر ایکچولی جہاد جو ہے یہ امن کے لیے آیا تھا. اگر افغانستان میں جہاد ہوا تو 20 سال قربانیاں دی, ہم نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا. اگر کشمیر میں بھی 10 سال جہاد ہوا ہوتا, 20 سال جہاد ہوا ہوتا, تو آج بھارت کا یہ حال نہ ہوتا, وہاں کی مسلمان محفوظ ہوتے. لیکن کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. جہاد کی بھی اب کئی سطحیں ہوں گی. ہمیں مالی جہاد کرنا چاہیے, ہمیں جانی جہاد کرنا چاہیے, ہمیں زبان سے جہاد کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی ایسے ملک میں بیٹھے جہاں پہ بھارت کی سرحد نہیں ملتی, وہ آ نہیں سکتا, وہ ان کی اخلاقی مدد کرے, ان کے لیے آواز بلند کرے. جو پیسے بھیج سکتا ہے وہ ان کے لیے پیسے بھیجے, اسلحہ بیچ سکتا ہے ان کے لیے اسلحہ بھیجے. بھارت کے اندر رہنے والے جو 20-25 کروڑ مسلمان ہیں, یہ کم نہیں ہے. اگر یہ ایک جان ہو جائے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, تو یقین مانیے 1 ارب کی جو ہے آبادی کا ہندوستان جو ہے, ہندو آبادی کا ملک جو ہے, وہ کسی کام نہیں رہے گا. یہ لوگ لڑ نہیں سکتے. یہ صرف اس سے لڑ سکتے ہیں جو ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے. یہ آر ایس نے جو گنڈے تیار کیے ہوئے ہیں, جو ڈنڈا بردار فورس تیار کی ہوئی ہے, یہ کن کے لیے تیار کی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتے. جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ان سے یہ معافی مانگتے ہیں. کیا انہوں نے چین کے سامنے کان پکڑ کے معافی مانگی کہ نہیں مانگی؟ کان پکڑ کے باقاعدہ معافی مانگی انہوں نے. یہ تو وہ لوگ ہیں, لیکن انہیں طاقت کی زبان سمجھ آتی ہے. جب تک ہم طاقت کی زبان میں جواب نہیں دیں گے, انہیں ہماری بات سمجھ نہیں آئے گی. ڈاکٹر صاحب, ان دا لاسٹ حسینہ ماجد کے جواب دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں اور انڈیا میں موجود جو مسلمان ہیں اس میں تھوڑا سا جوش و جذبہ آئے گا, وہ بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کریں گے, اور جو ظلم و ستم, جو فسادات انڈیا نے شروع کیے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں بھی اور انڈیا میں بھی, اس پہ تھوڑا بہت قابو آئے گا یا نہیں؟ اچھا, حسینہ واجد کا جو بیان ہے وہ اپنی جگہ پہ, مگر اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مسلمان اس بیان کو اتنا زیادہ سیریس لیں گے. لیکن کشمیر کے مسلمان جس کی آپ بات کر رہے ہیں, بنگلہ دیش کے پستے ہوئے مسلمان جن پر ہندو ظلم کر رہے ہیں, اور ہندوستان میں تو ہے ہی, آسام, بنگال ریاستیں جو ہیں انہیں سب سے زیادہ اس وقت جو امید کی کرن نظر آ رہی ہے وہ افغانستان سے نظر آ رہی ہے. یہ نہیں کہ افغانی وہاں سے آ کے یہاں پہ کچھ کریں گے. انہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جب دنیا نے دیکھا کہ حریت پسند کھڑے ہوئے, حریت پسندوں نے, آزادی پسندوں نے اپنے حقوق کے لیے بندوق تھانی,
تو پوری دنیا مل کے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی, انہوں نے اپنی شرائط منوا لی. اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. اگر وہ سن آف دی سوائل ہیں, اگر وہ افغانستان کی سرزمین کے سپوت ہیں, تو ہم کشمیر کے سپوت ہیں, ہم بنگال کے سپوت ہیں, پاکستان کے سپوت ہیں, ہم فلسطین کے سپوت ہیں. اگر ہم بھی آج اکٹھے ہو جائیں, ہم اللہ کو ایک مان کر اس کی چھتری تلے اکٹھے ہو کر دشمن کے خلاف گن اٹھا لیں, تو یقینی طور پہ آنے والا کل ہمارا ہوگا. تو آئی تھنک کہ یہ میسج جا رہا ہے, یہ میسج کشمیر بھی جا چکا ہے, یہ میسج فلسطین میں بھی جا چکا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں حریت پسند تحریکیں کام کر رہی ہیں, ان سب کے لیے افغانستان سے جو ہوا آئی ہے, سب سے زیادہ پر امید ہوا, سب سے زیادہ پر امید آواز اس صدی کی افغانستان سے آئی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ انڈیا بھارت کوئی بھی اگر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا پہ اپنا جو ہے نا آواز اٹھائے, کسی بھی فورم پہ جائیں وہاں پہ آواز اٹھائیں, کیونکہ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, آپ کسی غلط کو غلط نہیں کہیں گے, آپ تب تک پیستے ہی رہیں گے اور اس چیز سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.